بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 23 رجب تقریباً 600 عیسوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 23 سال قبل ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ یہ منفرد سمجھا جاتا ہے کیونکہ کوئی نبی یا ولی کبھی کسی مقدس حرم میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حاملہ والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے باہر نماز ادا کر رہی تھی کہ اچانک درد ذہ کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں آپ پر اور آپ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور صحیفوں پر ایمان لاتی ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں جو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، جنہوں نے قدیم گھر مقدس کعبہ بنایا تھا۔ بس اس گھر کے بنانے والے کی خاطر اور میرے پیٹ میں موجود بچے کی خاطر میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میری مشقت کو آسان کر دے۔ تب ہی مقدس حرم کی دیوار معجزانہ طور پر کھل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دیوار اس کے پیچھے بند ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور حمل اور ولادت کی مدت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے پیچھے نمایاں تضاد واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ ایک مثال ہمیں فاطمہ بنت اسد ان کے بچے کی عظمت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ان کے بلند مرتبے کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب مریم بنت عمران کو درد ذہ کا سامنا تھا تو اس نے سب سے پہلے عبادت گاہ کی طرف پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، تاہم اسے وہاں سے مجبور کیا گیا اور بتایا گیا کہ خدا کا گھر بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے مشرق کی طرف رخ کیا اور بچے کو جنم دینے کے لیے صحرا میں الگ کر لیا۔ تاہم جب ہم احادیث کی تحقیق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد ولادت کرنے والی تھی اور طواف کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے درد کی شکایت کرنے اور آسانی کی دعا کرنے کے لیے کعبہ کی طرف گئی تھی، کعبہ در حقیقت کھلا۔ اندر سے اس کا استقبال 3 دن تک وہ اس مقدس حرم میں رہی، صرف اپنے بیٹے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے بعد باہر آئی۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقام ولادت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے خانہ کعبہ کی تاریخ کو تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ خدا کے پہلے گھر کو اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لائق جانشین ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے فرشتہ جبریل علیہ السلام کی نگرانی اور رہنمائی میں دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ قرآن مجید کی آیات کہتی ہیں، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی بنیادیں اس دعا کے ساتھ اٹھائی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما کیونکہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم میں سے تیری رضا کے آگے جھکنے والے مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے تیری رضا کے آگے جھکنے والے مسلمان بنا اور ہمیں مناسب رسومات منانے کی ہماری جگہ دکھا اور ہماری طرف رجوع کرے کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے حج اور سلامتی کی جگہ بنایا اور اپنے لیے مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ مقرر کرو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ وصیت کی کہ میرے گھر کو زیارت کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رجوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ان آیات میں خانہ کعبہ کے مقدس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ عبادت گاہ ہونا تھا، یہ پاک اور مقدس تھا، اور اسی مقدس مقام مقدس کعبہ کی طرف امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ
فاطمہ بنت اسد کی قیادت کی۔ جب امام علی علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو اس نے شدید ڈر سے بوجھل محسوس کیا۔ اس نے نماز کے لیے گھٹنے ٹیک دیے اور جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو خانہ کعبہ کی دیوار اس طرح پھٹ گئی جیسے کسی معجزے سے اسے اپنے اندر داخل کیا جائے اور دیوار کا حصہ اپنی معمول کی حالت میں واپس آ گیا۔ خانہ کعبہ کو اندر فاطمہ بنت اسد کے ساتھ سیل کیا گیا تھا۔ اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ شگاف خانہ کعبہ کی دیوار پر آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی اس معجزے کا مشاہدہ کیا جو کعبہ کے قریب ہی تھے اور دوسرے لوگوں کو بتانے لگے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مکہ مکرمہ میں پھیل گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے خانہ کعبہ کی چابیاں لائی گئی لیکن تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ اس واقعے کے چوتھے دن حیرت کے ساتھ کعبہ کے ارد گرد موجود حیرت زدہ ہجوم نے دروازے کا تالا اپنی مرضی سے گرتے دیکھا اور حیرت سے فاطمہ بنت اسد باہر نکل آئی۔ مقدس احاطے سے آراستہ خوشی سے اپنے نوزائیدہ بچے کو اپنی آنکھوں سے بازوؤں میں پکڑے ہوئے ہے۔ پھر بھی ایک اور حیرت ان کے لیے منتظر تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اس کے نوزائیدہ بچے کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور اس دنیا میں سب سے پہلا چہرہ جسے ننھے امام علی علیہ السلام نے دیکھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ تھا، جسے آپ نے اس طرح سلام کیا: السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بس یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مسلمان پیدا ہوئے اور ان کے پہلے الفاظ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی ولادت کے بعد پہلا غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس پیشن گوئی کے ساتھ کہ یہ بچہ انہیں آخری غسل دے گا۔ یہ پیشن گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پوری ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی رطوبت کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا قبول نہیں کیا جسے آپ نے پیدائش کے بعد کئی دنوں تک چوسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی آپ کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کا کھانا چبا کر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کھلایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پہلو میں سوتے تھے اور امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی گرمی سے لطف اندوز کیا اور آپ کی سانس کی مقدس خوشبو کو سونگھا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کعبہ کے خول میں ایک قیمتی موتی یا اللہ کے گھر کی میان میں تلوار یا اللہ کے گھر میں ایک چراغ کے طور پر پایا جاتا ہے جو چاروں طرف روشنی ڈالتا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مقدس ولادت جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیفوں میں پیشن گوئی کی گئی تھی جب خدا نے ابراہیم سے کہا جس نے اسماعیل پر برکت مانگی تھی، اور جہاں تک اسماعیل کا تعلق ہے میں نے آپ کو سنا ہے
دیکھو میں نے اسے برکت دی ہے اور اسے پھلدار بناؤں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، 12 شہزادے پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک عظیم قوم بناؤں گا۔ ایک پیغمبر کی آمد کے بارے میں مبارک پیشنگوئی میں کہا گیا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 12 شہزادوں میں سے پہلے کے طور پر جو کوئی اور نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت منفرد ہے، کیونکہ یہ وہ واحد معروف موقع ہے جس پر ہزاروں سال قبل اس کی بنیاد کے بعد سے حرم کے احاطے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کی ولادت کو کعبہ میں یاد کرتے ہیں اور طواف کرتے وقت اس بات پر فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام خانہ کعبہ کے خدا کے ساتھ منسلک ہے، اور ہر چکر میں وہ اس دیوار کی طرف دیکھتے ہیں جو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کو مقدس احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ اس مخصوص جگہ کو مستجر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں ایک خاص رسم کی انتہائی سفارش کی جاتی ہے۔ گال اور پیٹ کے ساتھ پورے جسم کو دیوار کے ساتھ مکمل رابطے میں لانا ہے، اور اس پوزیشن میں کھلی ہتھیلیوں کے ساتھ نمازی کو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی نیک خواہشات اور مشکلات کے خاتمے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے: یا اللہ، یہ گھر تمہارا گھر ہے اور یہ شخص تمہارا غلام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے حفاظت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو امام علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اور اسلامک واقعات والی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔